بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کتاب معانی الاخبار کے اندر مذکور ہے، اور عیون اخبار الرضا علیہ السلام کے اندر بھی یہ فرمان موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ کی ذات اس بندے پر رحمت فرمائے جس بندے نے ہمارے مشن کو، ہمارے ہدف کو زندہ کیا۔ راوی نے پوچھا، وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، یا ابن رسول اللہ یہ بیان کیجئے کہ آپ کے مشن کو، آپ کے امر کو، آپ کے ہدف کو، مقصد کو کیسے زندہ کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا مشن کو زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو اور یہ علوم لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو بندہ ہمارے مشن کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ہدف کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ہمارے علوم حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، فرمایا جب لوگوں کو معلوم ہوگا، ہمارے کلام کے محاسن معلوم ہوں گے، ہمارے کلام کی خوبصورتیاں معلوم ہوگی، معلوم ہوگا کہ یہ عدل کی بات کرتے ہیں، یہ انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ حق کی بات کرتے ہیں، یہ ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ فسق و فجور کی مخالفت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو کہا کرتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ مقدس گھرانہ ہے، ان کی تعلیمات مقدس ہیں، ان کے فرامین مقدس ہیں۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، فرمایا لَاتَّبَعُونَا، تو پھر وہ ہماری پیروی کریں گے، ہماری اتباع کریں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس حوالے سے تبرکاً امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ، خوبصورت واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، سبق آموز داستان ہے، فرمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، انی اعمل المعصیۃ وکلما حاولت ان اترک اعود الیہ مرۃ ثانیہ۔ عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، نیک ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بڑی خوش بختی ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے گناہ پر خوش ہوتے ہیں۔ گناہ پر خوش ہونا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، گناہ پر مطمئن رہنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک تو انسان نے گناہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مطمئن ہے اس گناہ پر، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن پھر اسے ندامت ہوتی ہے، پھر اسے پشیمانی ہوتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے، اور انہی کو ہی توبہ کی توفیق ہوتی ہے جو اپنے گناہ پر کم از کم پشیمان ہوتا ہے، اپنے گناہ پر اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ ضمیر نام کی چیز زندہ ہے، تو وہ خوش بخت ہے اور اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں کوشش تو کرتا ہوں گناہ کو ترک کروں، لیکن پھر بھی دوبارہ وہی گناہ کر بیٹھتا ہوں، مجھے نصیحت کیجیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت، فرمایا 5 چیزیں انجام دو، 5 کام کرو، پھر جتنا مرضی آئے گناہ کرو، جو چاہے گناہ کرو۔ بندہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب مجھے گناہ کرنے کی آزادی مل رہی ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت یہی ہے، انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ پابندی کو ناپسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پابند ہو۔ گناہ کیونکہ ایک پابندی کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی پابندی،
اسلامی تعلیمات کی پابندی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پابندی، تو دل میں بڑا خوش ہوا کہ آزاد ہو جاؤں گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی جب شکایت کی ہے تو اسی پابندی کی شکایت کی ہے۔ اپنے شکوہ کے اندر جو مشہور و معروف ان کی نظم ہے، لکھتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو انہوں نے اس پابندی کو شکایت کے طور پر لیا ہے۔ تو وہ بھی خوش ہوا کہ 5 میں سے کم از کم کوئی ایک کام تو ہوگا کہ جس کو میں انجام دے سکتا ہوں گا، اور اس کام کے ذریعے سے مجھے گناہ کرنے کی آزادی مل جائے گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَاجْتَنِبْ مَا شِئْتَ، فرمایا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو پشت کر لے، پیٹھ پھیر لے اللہ کے رزق سے، پھر جتنا مرضی آئے گناہ کر۔ اس نے کہا مولا اللہ کا رزق تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تو یہ زندگی بھی اللہ کا رزق ہی ہے، یہ ہوا جس میں انسان سانس لیتا ہے یہ بھی رزق ہے، فقط کھانا پینا تو رزق نہیں ہے، اور اگر فقط کھانا پینا ہی رزق ہو تو کائنات میں کوئی بھی چیز کھانے پینے والی اللہ کے رزق کے علاوہ تو نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ عرض کی مولا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا آپشن تیرے لیے یہ ہے اخرج من ولایت اللہ وذنب ما شئت، اللہ کی حکومت کو چھوڑ دو، اللہ کی ولایت کو چھوڑ دو، اللہ کی بادشاہت کو چھوڑ دو، تو پھر کسی اور بادشاہ کی بادشاہت میں، کسی اور حکومت کی حکومت میں جتنا مرضی آئے گناہ کرو۔ کہا کہ مولا یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے تیسرا آپشن رکھا، فرماتے ہیں اطلب موضعا لا یراک اللہ واذنب ما شئت، فرمایا اللہ کا رزق بھی کھاتے رہو، اللہ کی حکومت میں بھی رہو، لیکن کسی ایسی جگہ پر گناہ کرو جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، تمہارا گناہ اللہ کے مشاہدے میں نہ ہو۔ عرض کی یا ابن رسول اللہ یہ بھی ناممکن ہے، کیسے تلاش کروں ایسا مکان کہ جہاں پر اللہ نہ ہو، جہاں پر اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے چوتھا آپشن رکھا، فرماتے ہیں کہ اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اگلا آپشن یہ ہے پوری زندگی گناہ کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں، لیقبض روحک، وہ آئے اور تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہو، روح نکالنا چاہتا ہو، فادفعہ عن نفسک واذنب ما شئت، فرماتے ہیں اس کو اپنے سے دور کر دینا، اسے اپنی روح قبض نہ کرنے دینا، پھر جتنا مرضی آئے گناہ کرو۔ کہا کہ مولا یہ بھی ناممکن ہے، کائنات میں اللہ کے منکر تو موجود ہیں، اللہ کے رسول کے منکر تو موجود ہیں، اللہ کے رسول کے جانشین حضرت علی علیہ السلام کے منکر تو ہیں، قرآن مجید کے منکر تو ہیں، نہیں ہیں تو موت کے منکر نہیں ہیں۔ کہا کہ موت کو تو میں نہیں ٹال سکتا ہوں، موت تو برحق ہے، موت کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ تو پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پانچواں اور آخری آپشن یہ ہے اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار واذنب ما شئت، جب مالک جہنم کا داروغہ، اس کا نام مالک ہے، جہنم کا داروغہ مالک تجھے جہنم میں ڈال رہا ہو، فلا تدخل فی النار، تو پھر جہنم میں نہ جانا، جہنم کو روک دینا، اپنے آپ کو جہنم سے روک لینا، اور پھر جتنا مرضی آئے گناہ کرو۔ کہا کہ مولا یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اتنا عاجز ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے دائرہ اختیار میں کچھ ہے نہیں،
تو اتنا مطلق العنان بادشاہ کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کی مخالفت کیوں کرتے ہو کہ جس اللہ نے تجھے نعمتیں اتنا عطا کی ہیں جن کی تم گنتی بھی کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے ہو، گنتی تک نہیں کر سکتے ہو جس کے احسانات کی، جس کے نعمتوں کی، تو اس اللہ کی، اس کریم رب کی مخالفت زیب نہیں دیتی ہے۔ اور خصوصاً یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، محبان اہل بیت کے لیے ہے، محبان حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ان فرامین مقدسہ پر عمل کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔